کر دیا. بس یہ کاشن ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی صحافی دوستیوں کی کہ انہوں نے آج ہماری اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج کل بڑے سیاسی طور پر پورے ملک میں یہ ایک بحث چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، چرچے ہو رہے ہیں کہ ملک میں آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں. اس آئینی ترامیم اور جب بھی ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن کی بات ہو یا اس میں امنڈمنٹ کی بات ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک رول ہوتا ہے اور وہ ایک جمہوری عوامی پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات پیپلز پارٹی کرتی رہتی ہے. اور ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ سب سے زیادہ تنقید کا سامنا پیپلز پارٹی کے اوپر ہوتا ہے، سب سے بڑے سوالات پیپلز پارٹی کے اوپر ہوتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خاص طور پر جب 73 کا کانسٹیٹیوشن جب آ رہا تھا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت پارلیمنٹ میں اپنے سب سے بڑے مخالفین کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، ان سے گفتگو کی، ایک بہت بڑی طویل بات چیت ہوئی اور تمام اسٹیک ہولڈر کو ایک پیش پہ لا کے اس ملک کو وہ دستور دیا، وہ آئین دیا جو آج بھی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان، ایک جمہوری اسلامی جو ریاست ہے ہماری 73 کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر چل رہی ہے. اس کے بعد جب بھی مواقع ملے اور جب آمریت نے آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، جب یہ ملک، یہ ریاست آئین کے بغیر چلائی گئی، جب ایک آمریت کے دور میں اس ملک کے عوام کے لیے بات کرنا، سیاسی نظریے کا اظہار کرنا یا پرچار کرنا جب بین ہو گیا تھا، اس میں اس بات پہ خراج تحسین پیش کروں گا اس ملک کے تمام جمہوریت پسند ان سیاسی کارکنوں کو جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی نہیں تھا، اور خاص طور پر اس وقت کے ان صحافی برادری کو جنہوں نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی پیٹھ پہ کوڑے کھائے تھے. تو ایک طویل جدوجہد ہے پیپلز پارٹی کی. اس کے بعد پھر سی او ڈی کا ایک موقع آتا ہے، اس پر بھی بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے اس ملک میں اور بڑی شدید تنقید ہوئی تھی پیپلز پارٹی پہ، مگر ہم نے اپنے بدترین سیاسی مخالف پارٹی سے ان کو انگیج کیا اور پیپلز پارٹی نے یہ دعوت دی کہ آئیں ہم سب مل بیٹھ کے اس ریاست کو، اس پارلیمنٹ کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی مداخلت کا سوچے بھی نہ. اور ہم نے اس وقت کی سب سے بڑی مخالف جماعت مسلم لیگ نواز سے سی او ڈی کیا تھا، اور اس سی او ڈی میں پھر آگے چل کے 18ویں ترمیم کا مرحلہ آتا ہے، اور جب 18ویں ترمیم میں بھی پیپلز پارٹی کا ایک کلیدی کردار ہے، ایک ایسا رول ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، ویسے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ملک میں کوئی کلرک بھی 5 گریڈ کا یا 7 گریڈ کا کلرک بھی اپنے پاور پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس ملک کے ایک بہت ہی پاورفل عہدہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو 73 کے آئین کو قدغن لگا کے اس کو پھاڑ کے ایک پارلیمنٹ کے پاور رکھ دیے گئے تھے ایک ہاؤس میں، مگر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے
پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاور ایک بار پھر پارلیمنٹ کو منتقل کی ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ پارلیمنٹ نے کوئی قرارداد منظور کی ہو اور صدر سے, ایک جمہوری صدر سے اپنے پاور واپس لینے کی کوئی ریکویسٹ کی ہو تھرو قرارداد کے, مگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے, کیونکہ وہ ڈیموکریٹک ایک لیڈر تھے, ان کی سوچ ایک جمہوری تھی, انہوں نے خود پارلیمنٹ کو کہا کہ جناب کوئی راستہ بنائیں, یہ پاور جو آپ کے پاور ہیں, جو عوامی منتخب نمائندوں کے پاور ہیں, وہ ایک بار پھر میں پارلیمنٹ کو دینا چاہتا ہوں. اور ایک کمیٹی بنی رضا ربانی صاحب کی قیادت میں, اور اس میں بھی ایک طویل 10 ماہ کی گفتگو چلی, اور ایک 18ویں ترمیم وجود میں آ کے 73 کا کانسٹیٹیوشن جو بھٹو صاحب اور اس وقت کے تمام سیاسی قائدین کا ایک تحفہ ہے, وہ واپس پارلیمنٹ کو پاور ملے. پھر سازشیں ہوتی رہیں, اور یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ 19ویں ترمیم کن کی منشا پہ آئی تھی, کن کی خواہشوں پہ آئی تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی آئین میں ترمیم ہوتی ہے, تو جب 19ویں ترمیم کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, ہاں اس میں بھی کوئی نہ کوئی تو ملوث ہوگا, اور ایل ایف او کی اجازت بھی کسی ادارے نے دی ہوگی. تو آگے چل کے اگر کوئی درست راہ پہ آنا چاہتا ہے تو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں ان کو. اور آج ہم 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں. اب ملک میں جو, میں معذرت کے ساتھ تھوڑا ماضی میں چلا گیا کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہسٹری بتانا چاہتا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ گفتگو کا راستہ اختیار کیا ہے. کوئی قانون سازی میں یا جو ترمیم ہوتی ہے آئین میں کوئی جلد بازی نہیں کی. تو میں وہ بات بتانا چاہ رہا تھا, اور اس پاداش میں ہم نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے. مجھے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ اور ان کے کارکنان کے لیے احترام ہے, مگر پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے ایک ادنا کارکن کے پابند سلاسل رہنے سے لے کے 77,000 کوڑوں کی ایک تاریخ ہے, پھانسیوں کی ایک تاریخ ہے, بم دھماکوں کی ایک تاریخ ہے, وفاق کی چین کو بار بار توڑنے کی ایک سازش ہے. قصور کیا ہے؟ قصور یہی ہے کہ جمہور کی بات کرتے ہوئے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی بات کرنے کے لیے